اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر کرو تو پوری تحقیق کر لیا کرو، اور اس شخص کے لیے جو تمہیں سلام کرتا ہے یہ نہ کہو کہ وہ مومن نہیں۔ کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سے غنیمت کے مال ہیں، جس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے، اس سے پہلے تم بھی اسی طرح کے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، پس خوب تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر کرو تو پوری تحقیق کر لیا کرو، اور اس شخص کے لیے جو تمہیں سلام کرتا ہے یہ نہ کہو کہ وہ مومن نہیں۔ ناظرین، ابتدائی اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعار اور فریقین کے مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس دور میں عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان یا کسی دوسری چیز میں نمایاں امتیاز نہیں تھا، جس کی بنا پر ایک مسلمان سرسری طور پر دوسرے مسلمان کو پہچان سکتا تھا۔ لیکن کافروں سے لڑائی کے دوران یہ پیچیدگی پیش آ جاتی کہ جس قوم پر مسلمان حملہ آور ہوتے ان میں سے کوئی شخص السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ کہنے لگتا، جس سے مسلمانوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا کہ وہ حقیقتاً مسلمان نہیں بلکہ محض اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ زبان سے ادا کر رہا ہے، تو وہ اپنے اسی گمان کی بنا پر اسے قتل کر دیتے اور اس کا مال لوٹ لیتے۔ ناظرین، اس سلسلہ میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھوڑی سی بکریاں لیے ہوئے مسلمانوں کو ملا اور السلام علیکم کہا۔ مسلمانوں میں سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بہانہ خور سمجھ کر مار ڈالا اور اس کی بکریاں لے لیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ پھر بخاری شریف کتاب الدیات میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرقات قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے علی الصبح ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ میں اور ایک انصاری ان کے ایک آدمی سے ملے، اور جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب انصاری تو اس سے رک گیا، مگر میں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔
جب ہم واپس آئے تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اسامہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے پناہ چاہنے کے لیے یہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کئی بار دہراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے خواہش کی کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی ہدیہ کی جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہتے جاتے کہ ہم نے دین بدلا، ہم نے دین بدلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال سنا تو فرمایا یا اللہ میں خالد کے کام سے بیزار ہوں۔ یہ بخاری شریف کتاب الجہاد میں روایت منقول ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایسے مقتولوں کی دیت بھی بیت المال سے ادا کر دی تھی، اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ محض اپنے جان بچانے کی خاطر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ ناظرین، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دیکھیے اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور وہ مجھ سے لڑائی کرے اور اپنی تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت کی اوٹ میں چلا جائے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے لیے اسلام لایا، تو کیا اس کے اس طرح کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت قتل کرنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کہا تھا، پھر بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت قتل کرنا اگرچہ اس سے تمہیں تکلیف پہنچی، ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا کہ جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، یعنی وہ ظالم تھا اور تم حق پر تھے، اور اگر تو نے کلمہ اسلام کہنے کے بعد اسے قتل کیا تو تم اس کے مقام پر آ جاؤ گے، یعنی تم ظالم اور وہ مظلوم ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو کتاب الایمان میں درج ہے۔ اس حدیث سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام ظاہر کے مطابق جاری ہوتے ہیں اور باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ناظرین، چونکہ ایسا گمان شرعی نقطۂ نظر سے غلط ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے واقعات کی پوری طرح چھان بین کا حکم دیا ہے۔ فتبینوا، پوری طرح چھان بین کر لو، یعنی اصل معاملہ کی تحقیق کر لو۔ تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لے تو قتل کرنے میں اس کا بھی امکان ہے کہ ایک بے گناہ مومن تمہارے ہاتھ سے مارا جائے، اور تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، پس اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سی غنیمت کے مال ہے۔ عرضہ کا معنی دنیا کا ساز و سامان ہوتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقتول کی بکریوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو حقیر ہے، کل متاع الدنیا قلیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ دنیا کی متاع تو بالکل تھوڑی سی ہے، لیکن عند اللہ مغانم کثیرہ،
اللہ تعالیٰ کے پاس تو غنیمت کا بہت سا مال ہے، اللہ تعالیٰ تو خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ تمہیں ان بکریوں پر قبضہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکریاں مقتول کے وارثوں کو واپس کر دی تھی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں تھی۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے، پس اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، پس خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب تم خود بھی کفار کے تشدد کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپا لیا کرتے تھے اور اپنا ایمان کسی دوسرے مسلمان پر صرف السلام علیکم کہہ کر ہی ظاہر کیا کرتے تھے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تمہیں اسلامی ریاست میسر آ گئی ہے اور تم اسلامی شعار بجا لانے میں آزاد ہو، تو کم از کم تمہیں ایسے لوگوں کا ضرور احساس ہونا چاہیے جو تمہارے والی ہی سابقہ منزل سے گزر رہے ہیں، لہٰذا ایسے موقع پر تحقیق انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں خون ریزی بالکل ممنوع ہے، مگر اس حکم پر عمل درآمد صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ مسلمانوں کی مرکزیت قائم ہو۔ خلافت کے خاتمہ کے بعد اہل اسلام کا مشترکہ مرکز باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ انارکی میں مبتلا ہے اور اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کہیں دو ملک آپس میں الجھے ہوئے ہیں اور کہیں دو پارٹیاں دست و گریبان ہیں۔ جب تک مسلمانوں کی اجتماعیت قائم نہیں ہوگی، مسلمانوں کی آپس کی خون ریزی نہیں رک سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا ہے کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہایا جائے، یہ بڑی قبیح چیز ہے۔ اور یہ قانون بھی واضح ہوتا ہے کہ جب کوئی ظاہراً اسلام کا اقرار کرتا ہے تو پھر اس کی جان، مال اور عزت مسلمانوں کے ہاتھوں محفوظ ہو جاتی ہے، اس کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ تمہارے ارادوں اور نیت سے واقف ہے۔ تمہاری تمام کارگزاری پر اللہ تعالیٰ ہر وقت نگاہ رکھے ہوئے ہے اور تم پر ہر آن اس کی نگرانی میں ہو۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب گھات میں ہے، وہ تمہاری تمام حرکات کی نگرانی کر رہا ہے، لہٰذا کوئی ایسا بے احتیاطی کا کام نہ کرو جس سے کسی مسلمان کی جان تلف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی حفاظت جان کی خاطر یہ قانون بھی بیان فرما دیا ہے۔ ناظرین، یہ ایسی واضح قسم کی ہدایات ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے از بس ضروری ہے۔ قرآن حکیم ہمیں ایسی ہی ہدایات سے نوازتا ہے، ایسی ہی حکمت بری باتوں سے آگاہ کرتا ہے۔ اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔